یہ جو دوست بدلنا ہے تو مہذب فاصلہ کیسے رکھیں؟ اور دوستوں سے فاصلہ بنا لیا، اب اگر کریونگ ہو اور وہ جنون کی حد تک پہنچ جائے تو پھر اس میں پہلا رابطہ، پہلی پناہ وہ پھر کس سے لی جائے؟ وہ اس میں کیا کیا جائے؟ سر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ کنٹرول کیسے حاصل کیا جائے. ایکچولی ہمارا کنٹرول لوز ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ کنٹرول کیسے حاصل کریں؟ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کا کنٹرول ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم دوستوں سے فاصلہ کرنا چاہتے ہیں یا دوستوں کو نہیں ملنا چاہتے تو یہ بے وفائی ہے اور بہت بری بات. یہ جو پہلو ذہن میں آتا ہے تو اس کے لیے پھر میں اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ انہیں صبح کوئی 6 بجے 7 بجے گھر بلا لیں، اپنے ناشتے پہ بلا لیا کریں. آپ نے فجر کے وقت بلایا، بالکل چلیں مزہ نہیں آتا سر. 9-10 بجے بلا سر لیں. مزہ نہیں آتا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسی جگہ بلا لیں، ایسے وقت پہ بلا لیں کہ جہاں اس ٹائم پہ نشے کے معاملات کا وقت نہیں ہوتا سر یا جگہ سکون نہیں کا ہوتا. ماحول ہونا چاہیے، چل کرنے کا ماحول. نہیں، رات کے چل جو نہیں 12 کرنا. بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور ہم جاگ کے. نہیں، اس میں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے کتنی دوستی رکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ لٹمس سر ٹیسٹ ہے. دوستوں کو تو نہیں اس طرح نہیں دیکھیں نا، دوستوں کو آزماتے نہیں ہیں. اگر رات کے 10 بجے ان کو ملنے نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں یار تو بے وفا ہو گیا ہے، جیسے کئی دفعہ لوگوں کی جب نئی شادی ہوتی ہے تو ان کو بڑے تانے سننے پڑتے ہیں کہ اب تمہاری بیگم آ گئی ہے تو تم ہمیں رات کو 11-12 بجے نہیں ملتے. تو یہ جو نشہ چھوڑتا ہے جسے کہتے ہیں جی نیک ہو گئے ہوں تسی، جیسے اس میں خط میں بھی ہے، تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ ایسا کریں نا کہ کل 8 بجے صبح آئیں، بہترین ناشتہ کرتے ہیں ہمارے گھر پہ اور میرے امی ابا بھی مل کے آپ سے خوش ہوں گے. تو وہ وہیں اسی وقت بات ڈسمس ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو آپ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھ کے آپ کے گھر ناشتے کے لیے بھی آ سکیں. لوگ ایسے ہی سرسری بات کرتے ہیں، ہن تو بڑا آدمی ہو گیا، ہن تو فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا، اس یہ طرح کیا کی. گلٹ انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں، کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں تسی بہت بزی ہو گئے نا، یہ ہو گیا نا، وہ ہو گیا. میں کہا کس نے کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں بزی نہیں. میں کہا مجھے بتائیں. کہتے تسی ملتے نہیں نا. میں کہا تسی میں کیڑے ویلے ملن دی گل کیتی ہے؟ تو میں تو کہا کہ جی میں بزی ہاں، میں نہیں مل سکتا. میں نے کہا میں نے تو کبھی بھی کسی بندے کو جس کے ساتھ میرا کوئی بچپن کا رشتہ یا ویسے میرا کوئی کزن یا میرا کوئی بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار اگر مجھے کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کب؟ تو زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے بعد، نہیں تو میں کہوں گا آج ہی، ابھی سے ہی، مطلب 2-1 گھنٹے کے بعد. اور کوئی شادی بیاہ ہو تو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں جانا بنتا ہے تو ضرور جانا ہے، خوشی غمی ہو تو وہاں بھی ضرور جانا ہے. لیکن ایسے ہی لوگوں نے رسم بنائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نشہ چھوڑ رہا ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وزن کم کر رہا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں دعوت میں نہیں آ سکتا، آپ میرے ساتھ چائے پی لیں، واک پہ چلیں. نہیں، چائے نہیں پینی، واک پہ نہیں چلنا، ہم نے صرف جا کے تو کھابے کھانے. تو اس چیز کو دوستی کا نام دینا ڈسگائز کر کے تو وہ تو مناسب بات نہیں ہے. تو آپ ان کو ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جب بھی لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ دوستی یہ ہوتی ہے، دوستی وہ ہوتی ہے، فلاں چیز ہوتی ہے، تو پھر آپ ان سے سیدھا سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں دوبارہ نشہ کر لوں؟ کیا آپ میری فلاح و بہبود چاہتے ہیں یا آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے؟ وہ کہتے نہیں ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کو بیان کر دیا. کہتا گل تو سن کتنے چل رہے ہیں؟ تو اتنی دیر میں آپ دروازے سے نکل گئے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی جان بچانی ہے. آپ نے یہاں بہت زیادہ اخلاقیات میں یا اس چیز میں نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اس مشکل سچویشن سے نکالنا ہے. اور کبھی کبھی آپ ایسی مشکل سچویشن میں پھنس جائیں جہاں آپ کا اپنا دل بے ایمان ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کے پاس کوئی بندہ ہونا چاہیے کہ جسے آپ کال کریں کہ مجھے ریسکیو کر لو، میری نیا ڈوبنے والی ہے. تو آپ کے پاس ہمیشہ ایسے ریسورسز ہونے چاہیے. ہیومن ریسورسز سے میری مراد ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں.
جب آپ کو کریونگ ہو رہی ہو تو یہ یا تو کچھ پہلے ایسا سے مسئلہ تلاش ہو۔ کرنا ہوگا نا. ظاہر ہے جب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بندوبست پہلے کرتے رہتے پہچاننا ہیں۔ ہوگا. ہاں پہچاننا بھی تو ہوگا نا سر. بالکل ایسا کرنا ہوگا، لیکن دوستی کیسے بنائیں نئے لوگوں سے، اپنے اندر یہ کریج کیسے پیدا کریں، کیونکہ جو بندہ نشے سے نکلا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ وہ دوسرے شیم میں لوگ ہوتا ہے. جو اس کے بچپن کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پہ جا چکے ہوتے ہیں، وہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارا جو ریفرنس ہے وہ اندر کے بجائے باہر ہوتا ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے ملنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ تھے اور اب ہم سے آگے چلے گئے ہیں۔ لیکن جو پرسنل ایکسیلنس ہے، اصل نقطہ وہ ہے کہ آپ کے اندر جو خمیر ہے جب آپ اسے آنچ دیں گے تو اس سے کیا نکلے گا، اور ایک قدرت پہ اعتماد کرنا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ پہ اعتماد کرنا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں پر اعتماد کرنا، پر سب سے ہی بڑی بات یہ ہے کہ اس ذات پہ اعتماد کرنا جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے آپ کو کامیابی دی اور آپ اس دنیا میں آئے۔ اور زندگی بڑی انمول اور قیمتی چیز ہے، اس کو اللہ کا تحفہ سمجھ کے حفاظت میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جہاں سے بھی مدد مانگنی پڑے وہ آپ مانگیں۔ یہ کمزوری کی نہیں، یہ طاقت کی علامت ہے۔ تو مدد مانگنے کے لیے کریج چاہیے، یہاں ہے ول پاور کا استعمال، کہ آپ نے کوئی سہارا حاصل کرنا ہے، کسی کی سپورٹ چاہیے تو اس آپ کے لیے اپنی ول پاور یوز براہ کریں. راست ان سے بات کر لیں کہ مجھے آپ کی حوصلہ افزائی چاہیے۔ میں نے اس وقت جو آپ کو کال کیا ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ تھوڑا صدمے سے دوچار ہے اور مجھے کچھ مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے بڑے خیر خواہ ہیں، تو میں نے آپ سے بات کر کے صرف یہ چاہا ہے کہ آپ میری کچھ حوصلہ افزائی کر دیں، آپ میرے ساتھ کچھ سالیڈیرٹی شو کریں۔ میرے کئی دوست ایسے ہیں جن کی میں بڑی قدر کرتا ہوں، کہ ان کو میں کال کرتا ہوں تو وہ ایک دم سے دھڑا دھڑ حوصلہ افزائی شروع کر دیتے ہیں، اور کال کے بعد میں پہلے جیسا محسوس نہیں کرتا، میں پہلے سے بہت بہتر محسوس کرتا ہوں، کریج محسوس کرتا ہوں۔ اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بندہ بندے دا دارو ہوندا ہے، تو مطلب اگر آپ نے دارو چھوڑنا ہے یعنی نشہ چھوڑنا ہے تو پھر آپ کو اچھے انسانوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی۔